سورہ الفرقان 19واں پارہ 68 نمبر آیت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی غیر کو نہیں پکارتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ کی حرام کردہ جان کو قتل نہیں کرتے مگر جس کے قتل کرنا کا شریعت نے حق دیا ہو۔ وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ زنا بھی نہیں کرتے۔ وَمَن يَفْعَلْ، اور جو ایسا کرے، يَلْقَى أَثَامًا، وہ بڑے جرم کا ارتکاب کر بیٹھا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، دگنا عذاب ملے گا اسے قیامت کے دن۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور ذلت و رسوائی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وہاں پڑا رہے گا۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو معبود سمجھ کر نہیں پکارتے، اور جس جان کے قتل کو اللہ نے ناجائز کہا ہے اسے قتل نہیں کرتے مگر جس کا حق دیا ہو قتل کرنے کا، زنا نہیں کرتے، اور جو ایسا کرے اس نے تو بہت بڑا جرم کیا۔ انہیں ڈبل عذاب ملے گا قیامت کے دن، اور اس میں وہ ذلت و رسوائی کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عباد الرحمن کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ کے پسندیدہ بندے۔ آگے ان کی صفات اور اچھی خصلتوں کا تذکرہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی صفات کا ذکر کیا۔ اور یہ نیگیٹو صفات ہیں، یعنی ان سے منع کیا ہوا ہے، اور وہ کام کرنے والے تھے جو ہم نے اب تک پڑھے ہیں۔ کچھ کا تعلق حقوق اللہ کے ساتھ، حقوق العباد کے ساتھ، کہ یہ کرنے ہیں، یہ کرتے ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ اچھی صفتیں اللہ کو بڑی پسند ہیں۔ اور کچھ ممنوعات بھی ہیں کہ یہ کام کرنے والے نہیں ہیں، تو ان منع کردہ ممنوع کاموں میں سے جو سب سے پہلے نمبر پر ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ دعا یدعو کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور پکار کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے ندا۔ اندادن،
ندا کا معنی ہوتا ہے پکارنا، اور اسی سے معنی ہے اندادن، ند کا لفظ بھی ہے قرآن پاک میں۔ اس کا معنی اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو مدد کے لیے پکارنا۔ اسباب ما فوق الاسباب، اور لفظ اللہ کی بات پہلے شاید ہو چکی ہے۔ اللہ کا لفظ الہ سے بنا ہے، الہ، الہ کا معنی ہے معبود، اور اسی کے ساتھ حمزہ لگا کر یہ لفظ اللہ بنا ہے جو سچے معبود کے لیے بولا جاتا ہے، اور لفظ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ الہن آخر، الہ کا معنی معبود ہے، آخر دوسرا، یہ ہم نے پڑھا دنیا آخرت، یہ پہلے لفظ پڑھا ہے، اسی سے ہے آخرت بعد میں، دوسرا دنیا نزدیک میں پر بولا جاتا ہے، اور لا نفی کے لیے ہے قاتل یقتل قتلا، اسی سے قاتل مارنے والا، مقتول مرنے والا، اور قتلا معنی ہوتا ہے قتل کرنا، جان ختم کر دینا، اور اس کے لیے لفظ قرآن میں دوسرا بولا جاتا ہے موت۔ لیکن موت بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے جس کی روح جسم سے نکل جائے، اور جو قتل ہو جائے یا جس کو قتل کیا جائے اس کی بھی روح نکل جاتی ہے۔ روح نکلنے کے لحاظ سے دونوں لفظ ایک ہی معنی میں ہیں، لیکن فاعل کے لحاظ سے کہ اگر قتل کرنے والا ہے تو وہ پھر معنی انداز اور ہو جائے گا کہ قاتل انسان ہے، اور اگر فرشتے روح نکالتے تو ان کی فرشتے ہی ہے، وہ اللہ کی طرف نسبت ہو جائے گی، لیکن معنی دونوں کا وہ ہے کہ ان کے بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ نفس، سانس لینے والی ہر جان کو کہتے ہیں نفس، تنفس، سانس لینا۔ حرم یحرم تحریم، سورۃ التحریم ہے قرآن پاک میں، منع کی ہوئی چیز جس سے روکا گیا ہو، رکاوٹ شدہ چیز۔ اللہ تثنیہ کے لیے حق، حق کا لفظی معنی ہوتا ہے مطابقت، موافقت، یعنی جس کام کی مطابقت وہاں پائی جائے وہ حق ہے۔ اور یزنون، زنا، یزنی، زنا کا لفظ بولا جاتا ہے جو عقد شرعی کے بغیر خلوت صحیحہ کو بندہ کر لے، خلوت اختیار کر لے، مرد عورت وہ اکٹھے ہو جائیں نکاح کے بغیر، اسے زنا کہتے ہیں۔ اور فعال یفعل کا معنی ہوتا ہے کرنا۔ اسامہ، یہ اسیم، اسمن گناہ سے ہے۔ یضاعف، یہ ڈبل کے لیے بولا جاتا ہے، ضعف جس چیز کو ڈبل کیا جائے۔ اور یوم کا معنی دن، قیامت، قیامت ہو گئی۔ یخلد، خالدہ، یخلد کا معنی ہوتا ہے خالد، اس سے ایک لفظ ہے خالد، خالد کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا۔ اور خالدون، خالدین، ادھر یخلد ہمیشگی، دوام، پائیداری، مہانہ، یہ ذلت اور رسوائی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب یہ تین جرائم ہیں، ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، دوسرا کسی جان کو بلا وجہ قتل نہیں کرنا، اور تیسرا زنا کرنا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک دن پوچھا، اللہ کے حبیب پیغمبر، ایو ذنب اکبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا
اللہ کے ساتھ شرک کرنا، حالانکہ اللہ نے تجھے پیدا کیا ہے۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے کہا پھر ثم ایٌ، نبی پاک نے فرمایا کہ تو اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر سے کہ تو اسے کیسے کھلائے گا۔ جناب عبداللہ بن مسعود کہنے لگے ثم ایٌ، آقا اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا تو اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرے حالانکہ اس کے تیرے اوپر بڑے حق ہیں۔ تو جناب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں پھر اس حدیث کے بعد نبی پاک نے یہ آیت قرآن پاک کی پڑھی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، کہ پہلا شرک گناہ ہے، پھر قتل گناہ ہے، پھر بدکاری گناہ۔ اور تیسری حدیث میں آپ سے پوچھا گیا، پھر آپ نے فرمایا تو اپنے پڑوسیوں کی چوری کرے۔ اور ایک حدیث میں یہ ہے کہ اپنے پڑوسیوں کی عورت سے زنا کرے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ پڑوسیوں کے علاوہ کسی عورت سے 10 عورتوں سے بھی زنا کر لیا جائے، اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا پڑوسیوں کی عورت کے ساتھ زنا کرنا اللہ کے ہاں بڑا گناہ ہے۔ پھر دوسری حدیث میں ہے کہ اگر بندہ پڑوسیوں کی چوری کرے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ کسی اور کے 10 گھروں سے چوری کر لے، اتنا گناہ نہیں ہوگا جتنا اکیلے پڑوسی کی چوری کرنے کا گناہ ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ایک تو اس حدیث سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترتیب وائز یہ جرائم ہے۔ دوسرا، پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں، اور آج ہمارے کانوں پر یہ بات ذرا بھی اثر نہیں کرتی کہ نبی پاک نے تو فرمایا کہ مجھے جبریل علیہ السلام نے اس قدر تاکید فرمائی کہ پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، اتنے حقوق ہیں، مجھے ڈر لائق ہوا کہیں اللہ یہ آرڈر جاری نہ کر دیں کہ زمین کے اندر پڑوسی حصے دار ہیں، وراثت میں بھی ان کا حصہ رکھا جائے، اس قدر تاکید فرمائی۔ لیکن آپ دیکھ لیں، یقین جانو، ایک گلی میں کوئی بندہ ہی خوش ہوگا اپنے پڑوسیوں سے، ورنہ ہر بندہ کہتا جی میں تو تنگ ہوں ان سے۔ کوئی ٹیپ ریکارڈر، کوئی شور شرابہ، اور کوئی اپنے یہ مسائل ہیں ان کے دیواروں کے، زمین کے، اور کوئی دیگر مسائل ہے، ہر بندہ اپنے پڑوسیوں سے، کوئی صفائی کے مسائل سے تنگ ہے، کوئی بندہ اپنے پڑوسیوں سے خوش نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ کو بتایا جائے عبداللہ بن مبارک کا عمل، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ مکان سیل کرنے لگے اپنا، تو ایک بندہ آیا کہنے لگا جی میں لینا چاہتا ہوں مکان، وہ کہنے لگا 16، اس نے بتایا 16 روپے، 16 درہم دینار چاہیے۔ کہنے لگا 16 قیمت ہی نہیں ادھر، 8 روپے کا یہ مکان ہے۔ کہنے لگا جی بالکل ٹھیک ہے، مکان 8 روپے کا ہے، لیکن جو پڑوسی ہے نا، میرا پڑوسی ہے، عبداللہ بن مبارک کا پڑوسی سیل کر رہا تھا، وہ کہہ رہا جی جو میرا پڑوسی ہے نا، وہ بندہ اتنا اچھا ہے کہ اس پڑوسی کی وجہ سے میرے مکان کی ویلیو بڑی زیادہ ہے، میں اس وجہ سے پیسے زیادہ مانگ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا جی پڑوسی تو اچھا ہے لیکن میں اتنے پیسے نہیں بھرتا۔ وہ چلا گیا۔ کسی نے بتا دیا عبداللہ بن مبارک کو کہ تیرا پڑوسی غیر مسلم ہے اور وہ مکان سیل کر رہا ہے،
اس نے دروازہ کھڑکایا عبداللہ بن مبارک نے کہ مکان سیل کرنا. کہنے لگا جی مجھے ضرورت ہے اتنے پیسوں کی. عبداللہ بن مبارک گھر میں گئے, پیسے لا کر اس کو دیے, کہا اپنے مکان میں بھی رہو, ضرورتیں پوری کرو, مکان فروخت کرنے کی ضرورت نہیں. اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہا کہ عبداللہ بن مبارک اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے, جس نبی کا اس نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا اخلاق کتنا اچھا ہوگا. میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, وہ کلمہ پڑھ کے عیسائی مسلمان ہوگا. تو ہمارے پڑوسی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پڑوسی اتنا شریر ہے کہ ہم اس دن کا انتظار کرتے ہیں کہ اس دن ہمیں اس سے نجات ملے. تو نبی پاک نے فرمایا اچھا پڑوسی وہ تمہارے لیے راحت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس کا برا سوچو گے جرائم بھی گناہ بھی بڑھ جائیں گے. تو 3 بڑے گناہوں کا تذکرہ ہوا. ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسیوں کے متعلق بھی حدیث میں ذکر کر دیا, اور قرآن پاک نے کہا جو ان 3 گناہوں کا ارتکاب کرے گا قیامت والے دن سزا بھی ڈبل ہو جائے گی. تینوں کے حق بہت زیادہ ہیں. اللہ نے پیدا کیا اور جان کو بلا وجہ قتل کرنا, جس کا اللہ نے زندے رہنے کا حق دیا, اور مگر 3 طریقوں سے کسی کو مارنا جائز ہے. پتہ ہے کسی کو؟ قصاص. کوئی قتل کرے تو اس کو قتل کرو. اپنی جان بچانا اگلا ایک قانون تے لا تے ہے وہ دفاع ہے نا جی. حق دفاع. ہاں جی, جان کو قتل کرنا 3 طریقے سے. ایک مرتد ہو جائے, مرتد کو مارنا, مرتد واجب القتل ہوتا ہے. ریاست دی ذمہ داری اسی کی ساری, ہم نے نہیں کچھ بھی کرنا, یہ سارے کام ریاست کے ہی ہم نے نہیں, لیکن قانون بتا رہا ہوں اسلام کا. مرتد کو, اور قصاصاً تیسرا زانی, شادی شدہ زانی سنگسار کیا جائے گا. شرعی لحاظ سے 3 بندوں کے قتل کی اجازت ہے. اس کے بادشاہ بھی قتل نہیں کر سکتا. ان 3 سے علاوہ کسی کو جس کو چاہے وہ قتل کروا دے, ایسا نہیں ہو سکتا. کوئی بندے کو تو اجازت ہے ہی نہیں. تو ان کے علاوہ کسی اور جان کو بلا وجہ مارنا بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہمیں سمجھے.